بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کو ہے پھر مار کا روح بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پا مردی مومن پر بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اور آج کی نشست بھی ہم اسی عنوان پر کریں گے کہ مارکا روح بدن۔ انسان جیسے خاک سے پیدا کیا گیا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روشنی کے لیے فطرتی کشش رکھی ہے، اور اسی لیے انسان اندھیروں سے گھبراتا ہے۔ ہم اس پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اور آج ضروری اسی لیے ہے اس موضوع پر پھر بات کرنا کہ آگے کی جو ہماری نشستیں ہیں وہ ہمیں اچھی طرح سمجھ آ جائیں کہ آخر گانوں کے اندر گستاخانہ الفاظ جو آتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ آخر اس قسم کے اشتہارات، ڈرامے، فلمیں، اسٹوریز، سیریز، نیٹ فلکس کیوں دکھائی جاتی ہے لوگوں کو ریگولر؟ ہم کہتے ہیں کہ نارمل یہ ایک فلم ہی تو ہے، اس سے ہمارے وجود پر کیا اثر پڑے گا؟ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم کو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ روح اور بدن کے درمیان جو مارکا ہے، جو جنگ ہے، وہ کیا ہے۔ امریکی سائنسدان جان این آٹ نے اپنی کتاب ہیلتھ اینڈ لائٹ میں سائنسی تجربات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ روشنی انسانی وجود کے لیے لازم شے ہے، اور روشنی کی حیثیت انسان کے لیے خوراک کی طرح ہے۔ جس طرح انسان کے جسمانی وجود کو روشنی کی ضرورت ہے، اس سے کئی زیادہ انسان کا روحانی وجود روشنی کا طلبگار ہے۔ کبھی کبھی انسان کے جسم میں وائٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں جو صبح اشراق والا سورج نکلتا ہے اس کی دھوپ آپ کو لینی چاہیے، اس سے وائٹامن کی کمی پوری ہوتی ہے۔ یہ جسمانی ضرورت ہے، مگر جب روح کمزور ہونے لگ جائے تو اس کے لیے بھی روشنی کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے کون سی روشنی کی ضرورت ہے، اسی پر یہ عنوان ہے۔ یہی چیز انسان کے اندر خواہش پرستش کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر روشنی کی محبت اس لیے رکھی ہے کہ مٹی سے بنے ہوئے انسان کا دل اللہ سے محبت کرے، اور قرآن کریم کے مطابق سورۃ النور کی آیت نمبر 35 میں اللہ فرما رہے ہیں، اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اللہ ہی نور ہے، فرشتے نور ہے، جنت نور اس سے بنی ہے، روشنیوں کی جگہ۔ تو انسان بھی اپنے لیے روشنی کو پسند کرتا ہے۔ انسان کے خمیر میں روشنی کی محبت رکھنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ رحمانی روشنی یعنی کہ ڈیوین لائٹ یعنی وحی الہی سے استفادہ کر کے راہ راست پر آئے۔ شیطان کو انسان کی اس کمزوری کا علم ہے۔ اب یہ جو دشمن شیطان ابلیس ہے ہمارا، یہ دشمن تو ہے، مگر یہ ساری کمزوریاں ہماری جانتا ہے کہ انسان کے لیے روشنی اس کی خوراک ہے، روشنی اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ وہ ہماری کمزوری سے بخوبی واقف ہے، اسی لیے وہ انسان پر شیطانی روشنی یعنی کہ سینیٹک لائٹس، شیطانی لائٹس کا وار کرتا ہے۔ جیسے کہ آگ سے تخلیق کیا ہوا شیطان، اب شیطان کے پاس روشنی کی فضیلت نہیں ہے کیونکہ وہ آگ سے بنا، تو آگ کی روشنی ہے اس کے پاس، اور وہ اندھیروں کا ہے تو اندھیرے سے انسان ڈرتا ہے۔ اور وہ جو دھوکے دار روشنی ہوتی ہے، دھوکہ دینے والی روشنی، جیسے کہ شوبز کی دنیا بظاہر لگتا ہے ہیرو بڑا اچھا ہے، فلموں میں ہنس رہا ہے، لینڈ لارڈ ہے، حقیقت میں ان کی موتیں ہم دیکھیں پتہ چلتا ہے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، باتھ روم اکیلے جا نہیں سکتے، باہر 10 گارڈ کھڑے رہتے ہیں کہ سانپ کو اندر کوئی مار تو نہیں گیا، مر تو نہیں گیا۔ یہ گلیمر کی جو چمک دمک ہے یہ شیطانی روشنی ہے، اور جو قدرتی روشنی ہے وہ وحی الہی کی روشنی ہے۔ شیطان کو آگ سے تخلیق کیا گیا۔ آگ کی روشنی اپنی نہیں ہوتی، آگ محتاج ہے کس چیز کی؟ روشنی پیدا کرنے کے لیے لکڑیوں کی محتاج ہے۔ اس کے برعکس رحمان کی جو روشنی ہے، وحی اور ہدایت کو کسی ماخذ کی حاجت نہیں ہوتی، کسی چیز کی محتاج نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں کوئی دجل یا فریب نہیں ہوتا۔ اب جو آگ ہے وہ محتاج ہے کس کی؟ لکڑیوں کی، ایندھن کی، پھر جلنے کی محتاج ہے۔ اور ڈیوین جو روشنی ہے، قدرتی جو روشنی ہے، وحی کی جو روشنی ہے، نورانیت کی جو روشنی ہے، نور کی جو روشنی ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ ہے۔ قرآن کریم سورۃ المائدہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت 15 میں ذکر فرما دیا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس حق کی روشنی آ چکی، اور ایک ایسی کتاب آ چکی جو روشن کتاب ہے۔ کون سی کتاب؟ کتاب اللہ، کلام مجید، قرآن شریف، فرقان الحمید آ چکی تمہارے پاس۔ آج مغربی مادیت دراصل شیطانی روشنی کے مرموہون منت ہے، جبکہ اسلامی روحانیت کا منبع رحمانی روشنی ہے۔
گویا کہ تاریخ کے ہر دور میں شیطان نے انسانیت کو اپنی روشنی کا جھانسا دے کر گمراہ کیا۔ آپ نے دیکھا فلم، یار کتنی پیاری ہیروئن ہے، کتنا پیارا ہیرو ہے، یار کسی زبردست گاڑی ہے اس کے پاس، آپ کو اس نے جھانسا دیا، وہ گاڑی بھلے فلم میں کرائے پر لے کر آئے ہو، آپ پاگل ہو گئے اس گاڑیوں کے لیے، آپ حرام کمانے لگ گئے کہ میرے کو بھی یہ گاڑی چاہیے، میرے کو بھی یہ کپڑے چاہیے۔ وہ جو کپڑے فلموں میں پہنتے ہیں وہ تو اسپانسر پیش کرتے ہیں کہ چلو جی ہمارے جوڑے کی پبلسٹی ہو جائے گی، مارکیٹ میں لوگ ہم سے جوڑا خریدیں گے دھڑا دھڑ، اور ہم اس جوڑوں کے لیے حرام کمانے لگ جاتے ہیں کہ جی ہمیں بھی یہ جوڑا پہننا ہے۔ تو یہ دھوکے دری والی چیز ہوتی ہے، جھانسا دے کر گمراہ کیا والی چیز ہوتی ہے۔ شیطان نے انسانیت کو اپنی روشنی کا جھانسا دے کر گمراہ کیا، لیکن موجودہ دجالی دور میں تو جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر شیطان کے لیے انسان کو دجالی روشنی مثلاً ڈش، کیبل، کمپیوٹر وغیرہ، موبائل فون، سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے گمراہ کرنا پہلے سے کئی زیادہ آسان ہو گیا ہے، کئی زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ یعنی کہ آپ نے کسی کی برائی دیکھی، حالانکہ آپ کو تو چاہیے تھا آپ اس کی اصلاح کرو، مگر آپ نے اصلاح نہیں کی۔ اب آپ انتظار کر رہے ہو کہ میں کراچی سے لاہور کب جاؤں اپنے رشتہ داروں کے گھر، بھائی میں رشتہ داروں کے گھر جاؤں گی تو اسے بتاؤں گی، پھر میں اس کے امپریشن دیکھوں گی۔ اب جب آپ ایک مہینے بعد اس کے گھر گئے ہو سکتا ہے وہ بات یاد ہو، آپ کو نہ ہو، مگر یاد ہے تو آپ بتاؤ گے، مگر ایک مہینے تک آپ اس گناہ سے بچے رہے۔ مگر اب جو شیطان کی روشنی ہمیں مل گئی موبائل، آپ اسی وقت کال کرتے ہو، ویڈیو کال پہ، پتہ ہے فلاں کا گھر ٹوٹ گیا، فلاں تیرے بارے میں یہ بول رہی تھی، فٹافٹ۔ یعنی شیطان نے اس ٹیکنالوجی کو کس طریقے سے استعمال کیا کہ پہلے غیبت کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا تھا، اب آپ سیکنڈوں میں بات ادھر کی ادھر پہنچا دو، سیکنڈوں میں آگ لگا دو فلاں کے گھر میں۔ یہ سارا کچھ ہونے لگا، یہ ساری چیزیں ہونے لگی۔ ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر شیطان انسان کو دجالی روشنیوں میں مبتلا کر رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے، پہلے سے کئی زیادہ اس کے لیے آسان ہو گیا ہے۔ پہلے دور میں شیطان صرف اپنے پیروکار انسانوں کے ذریعے دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتا تھا، لیکن اب شیاطین، جن اور انس مل کر ایسی ٹیکنالوجی کے ذریعے انسانوں کو گمراہ کر رہے ہیں جس میں فی الحقیقت روشنی نکلتی ہے، اور انسان کے مادی وجود کے لیے اس سے بچنا نہایت ہی دشوار ہے۔ لیکن شیطانی روشنی کی حیثیت فریب، نظر یا دجل، دھوکے سے زیادہ نہیں۔ شیطانی جو روشنی ہے وہ کیا ہے؟ فریب، نظر یا دجل، دھوکے سے زیادہ نہیں۔ یہ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، مکاریت ہے جو نظر آ رہی ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ۔ ایک لڑکی کالی ہے، سیلفی کھینچی، اسنیپ چیٹ پہ ڈالی، خوبصورت بنا کے لگا دی، جب رشتہ لینے گئے تو رشتہ ہی طے نہیں ہوا، بھائی کیوں؟ لڑکی تو کالی ہے، فوٹو میں تو بڑی گوری ہے، دجل، فریب۔ آج اس چیز کے زیادہ تر طلاق ہونے کی ایک وجوہات یہ بھی ہے کہ شادی سے پہلے اسنیپ چیٹ فلٹرز پہ لڑکیاں بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں، لڑکے بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، شادی کے بعد پتہ چلتا ہے جی اس کے تو منہ پہ دانے ہیں، اس کا تو منہ لٹکا ہوا ہے، اس کا منہ ایسا ہے، اس کا منہ ویسا ہے، یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ سارا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ شیطان گمراہ کر رہا ہے۔ شیطانی روشنی حقیقت میں تاریخی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257 میں کم و بیش اللہ نے ذکر فرمایا، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست خدا ہے، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ان کے دوست شیاطین ہیں ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، ادھر ہی رہیں گے۔ یعنی شیطان کی پھیلائی ہوئی گمراہی کی جو چکا چوک ہے اصل میں روشنی نہیں بلکہ تاریخی ہے، تاریخی اندھیرا ہے، اندھیرا کیسا کالا اندھیرا جو کچھ نظر نہیں آتا۔ اور جب شیطان کی روشنی کا پردہ آنکھوں پر آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سامنے والے کی غربت بھی نظر نہیں آتی، سامنے والے کی مفلسی بھی نظر نہیں آتی، سامنے والے کی تنگدستی بھی نظر نہیں آتی، سامنے والے کی فاقہ کشی بھی نظر نہیں آتی، اپنا ہی سب کچھ نظر آتا ہے جو انسان کو بالآخر تباہی کے گڑھے میں پھینک دیتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شیطانی روشنی کے معیار بدلتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں ہر جگہ روشنی کے لیے نور یعنی واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، جبکہ تاریخی کے لیے تاریخیاں یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، ظلمت یعنی اسی طرح سے تاریخیاں، مگر قرآن نے نور کا حصہ استعمال کیا۔ نور کا صیغہ صرف نور ہی رہا، نوریاں نہیں ہوتا، نور ہی ہوتا ہے۔
اسی طرح سے یعنی رائے حق صرف ایک ہے جسے اللہ نے وحی کیا ہے، اور گمراہیاں بے شمار ہیں جنہیں شیطان موقع محل کے لحاظ سے بنا رہے ہیں اور عوام میں پیش کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس میں رحمانی روشنی وحی الہی شیطانی روشنی سے پاک رکھا گیا ہے، حق اور باطل کی آزمائش سے صاف رکھا گیا۔ یعنی وجہ یہ ہے کہ جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا 21ویں صدی کا کون ہے یہ 21ویں صدی کا مذہب جو ہے وہ اسلام ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جارج برنارڈ شاہ کہہ رہا ہے 21ویں صدی کا مذہب اسلام ہوگا۔ پوری دنیا میں اگر آپ اس وقت سروے کر دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ لڑکیاں کورٹ میں کیس لڑ رہی ہیں اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، اور لڑکیاں اس وقت کھڑی ہو چکی ہیں، یورپ کی ساری عبائیں پہن رہی ہیں، اسکارف پہن رہی ہیں، جنگ لڑ رہی ہیں، آگے نکل رہی ہے۔ اور ایک ہماری لڑکی ہے جو صرف ٹک ٹاک پر ہی پوری ہے اور 2-4 اسٹیٹس لگانے میں پوری ہے، اس سے آگے نکلنا ہی نہیں چاہتی۔ 2-4 دن پڑھ کے اپنی نئی اکیڈمی بنا کے سائڈ ہو جائیں گی، جی میں اکیڈمی چلاؤں گی۔ یعنی کام کرنا مقصود نہیں بنایا اپنا، بلکہ اپنا ادارہ بنانا مقصود کر لیا۔ ادارے تو اب بہت ہو چکے ہیں، کسی ادارے کے ماتحت رہ کر کام نہیں کیا جا رہا۔ اب یہ کہا جا رہا جی میں کام کروں گا یا کروں گی نہیں، مگر یورپ کی لڑکیاں منسلک ہو رہی ہیں اداروں سے اور کہہ رہی ہیں کہ ہم نے کام کرنا ہے، اور وہ جنگ لڑ رہی ہیں۔ کتاب کے اندر اگر ہم دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ جو اسلامی کتابیں ہیں ان میں اگر ہم ساری چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے سب کچھ کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، سب کچھ ہمیں نظر آتا ہے۔ دراصل شیطان کی پھیلائی ہوئی تاریخی گمراہی کے زیر اثر پروان چڑھنے والی مادیت پرستی، اس کے اثرات کے چند گوشوں پر بحث اگر ہم کریں تو ان میں مسلمانوں کے خاندانی نظام پر اس کے اثرات خاص طور پر زیر بحث آئیں گے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے یہ آخری قلعہ۔ اور اگر ہم اس کو اور اچھے طریقے سے سمجھیں تو انسانی شخصیت پر اثرات جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں اگر ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں تو آج دنیا میں مارکہ روح بدن جو برپا ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلامی عبادات ہی انسان میں وہ روحانی طاقت پیدا کر سکتی ہیں جس سے مسلمان مغربی مادیت پرستی کا مقابلہ کامیابی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ باقی آپ کا عالم ہونا، عالمہ ہونا، حافظ ہونا، حافظہ ہونا، قاری ہونا، قاریہ ہونا، دائی ہونا، دائیہ ہونا، یہ آپ کو بچا نہیں سکتا جب تک اندری ایمانی روشنی مضبوط نہ ہو۔ اگر آپ کے اندر روحانی روشنی طاقت اور تقویت پکڑ چکی ہے، تقوی بلند ہو چکا ہے، ایمان جاگ چکا ہے، ہوش میں آ چکا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ دنیا کی تاریخ بدل دو گے، تو شیطانی فتنے آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ آج جو جتنا بڑا دیندار بن کے سامنے آ رہا ہے اس سے اتنے ہی زیادہ کام الٹے کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں؟ جب اللہ ان سے عقل چھین لیتا ہے، پھر اس کے پاس علم کی کتنی بھی کتابیں ہوں، علم کے کتنے بھی دلائل ہوں، پھر یا تو وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے یا تو پھر وہ اپنی ہی انا پرستی میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت کی رحمانی روشنی کے علاوہ کوئی اور روشنی حقیقی روشنی نہیں۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 40 میں اللہ نے کہا، اور جس کو اللہ روشنی عطا نہ کرے اسے کہیں بھی روشنی نہیں ملتی، کہیں بھی روشنی نہیں ملتی۔ اب سوچیں کہ جب اللہ ہی روشنی کسی کو عطا نہیں کر رہا تو اسے کوئی روشنی ملے گی؟ روشنی ہی ہدایت ہے، روشنی ہی وحی ہے، روشنی ہی اللہ کی طرف لوٹنے کا ایک ذریعہ ہے، نورانیت ہے، سکینہ ہے، رحمت ہے۔ اب یہ روشنی نورانی روشنی ہے، یہ نظر نہیں آ رہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی یا بتائی ہیں ان میں یہ بھی ذکر تھا کہ گھر گھر میں عورتیں ناچیں گی، گھر میں ناچیں گی۔ پڑھا ہے ہم نے۔ آج ٹک ٹاک پہ کیا ہے؟ ہر لڑکی جو باہر نہیں نکل سکتی وہ گھر میں بیٹھ کے ٹک ٹاک بنا رہی ہے اور ناچ رہی ہے اور ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے، اور وہ جب لڑکی ٹاک شوز میں آتی ہے کہتے ہیں ماشاءاللہ اس لڑکی نے کبھی لڑکے کے ساتھ ویڈیو نہیں بنائی، اکیلے ہی اس کے 3 ملین فالوورز ہو گئے۔
یعنی پہلے تو اگر کوئی لڑکی ناچتی تو اسے 10 لوگ دیکھتے، 20 لوگ دیکھتے، ان 10-20 لوگوں کا گناہ بھی اس کے کھاتے میں آتا، ان لوگوں کو تو گناہ ملتا مگر اس کو بھی ملتا کہ ان 10-20 لوگوں کو گناہ میں مبتلا کیا۔ اب جو 2 ملین لوگ یعنی 20 لاکھ لوگ اس کے فالوورز ہیں، یہ 20 لاکھ لوگوں کا گناہ اس کے کھاتے میں کہ وہ اس کا ناچ دکھ رہا ہے۔ اب یہ گھر گھر میں ناچ ہو رہا ہے، گھر گھر میں چل رہا ہے، گھر گھر میں ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کر لینا کہ یہ جو گھر گھر میں ناچ ہوگا، اس پر آپ چاروں نے جو بیٹھے ہیں نا، کل مجھے اس پر آپ پیراگراف سنائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ نوٹ کر لینا، اپنے انداز میں لکھنا، اس پر جو بھی اپنے انداز میں لکھو، اپنے دماغ سے لکھنا، اے آئی کا استعمال نہیں کرنا، تاکہ دماغ بھی کھلے، دماغ کی صلاحیتیں ظاہر ہوں۔ اب فتنہ گھر میں گھس گیا ہے، آج ٹی وی سے زیادہ کیا چیزیں ہیں، موبائل عام ہو چکا ہے۔ کوئی نہیں جس کے ذریعے مسلمانوں میں غیر اسلامی باتیں انتہائی تیزی سے پھیلائی جا رہی ہیں۔ آپ سوچو، پہلے ٹی وی 3,000 روپے کا تھا مگر ایک تھا گھر میں رکھا تھا، آج موبائل 30,000 روپے کا ہے تو گھر میں ساروں کے پاس ہے۔ پہلے تو ٹی وی پہ بیٹھ کے سارے کوئی بات دیکھتے، اگر کوئی بات غلط آ جاتی تو دوسرا کہہ دیتا کہ یہ بات غلط ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ کتابوں میں ایسا نہیں لکھا۔ کیوں بولتا؟ اس کی بولنے کی وجہ یہ تھی کہ 4 لوگ بیٹھ کر وہ بات سن رہے ہوتے تھے۔ اب جب 4 لوگ موجود نہیں ہیں، چاروں اپنے اپنے کمروں میں موجود ہیں، تو جو بھی غلط بات اسے سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہے وہ اسے ایکسپٹ کر رہا ہے اور اپنی زندگی میں لا کے لاگو کر رہا ہے اور بیان کر رہا ہے اور آگے لے جا رہا ہے اس بات کو۔ تو اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے کہ آج وہ پرسنلی طور پر اس پر اٹیک ہونے لگے ہیں، جس کے ذریعے مسلمانوں میں غیر اسلامی باتیں انتہائی تیزی سے پھیلائی جا رہی ہیں۔ غیر مسلموں نے بالخصوص یہودیوں کا ایک مخصوص ایجنڈا ہے کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلائی جائے تاکہ ایڈز کے امراض کی طرح ان کے جسم اور دفاعی نظام کو کمزور ہو جائے اور اس میں ہر غلط چیز کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے۔ آج طلاق ہوئی، لڑکی خودکشی کر رہی ہے، لڑکا کوٹ چلا گیا خودکشی کر رہا ہے، اپنے آپ کو مار رہا ہے۔ آج تھوڑی سی پریشانی سے گھبرا کے اپنے آپ کو تکلیفوں میں ڈال کے گولی مار لیتا ہے، زہر کھا لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، گھر چھوڑ دیتا ہے، بھاگ جاتا ہے، گھر سے نکل جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ آج اس کی زندگی میں لڑنے کی وہ صلاحیت باقی ہی نہیں رہی کہ وہ لڑ سکے۔ کیوں؟ جلد بازی کی عادت لگ چکی ہے، جلد بازی کی عادت۔ اور جلد بازی کی عادت کیوں لگ چکی ہے کہ آج ہمیں اس چیز پر لایا گیا ہے کہ جلدی کرو، اور جلدی کا کام شیطان کا ہے، جلدی کا کام تو شیطان کا ہے۔ حدیث مبارکہ میں دیکھیں تو لکھا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے خبردار کیا، بے شک نوح نے اپنی قوم کو دجال کے بارے میں خبردار کیا، لیکن میں تمہیں دجال کے متعلق ایسی باتیں بتاتا ہوں اس سے پہلے کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتلائی۔ وہ بات یہ ہے کہ دجال ایک آنکھ ہوگی اس کی، تمہارے رب کی ایک آنکھ والا رب نہیں ہے تمہارا۔ غور سے دیکھیں تو ٹی وی، کیبل ڈش، گیمز، موبائل، کمپیوٹر، انٹرنیٹ وغیرہ دجال کو میں ایک چیز قدر مشترک ہے، وہ کیا ہے کہ ایک آنکھ، ٹی وی، کمپیوٹر ہی ایک آنکھ والے دجال کے ایجنٹ ہیں۔ ایجنٹ کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کو اپنی کمپنی کی پبلسٹی کر کر اپنی طرف لے آئے اور اپنے ایجنڈوں پر آمادہ کر دے۔ میں آپ کو بار بار دکھاؤں یہ جوتا بہت اچھا ہے، 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 آخر آپ کہو گے ہاں شاید جوتا بہت اچھا ہے، بار بار یہ اشتہار آ رہا ہے، یعنی لوگ دیکھ رہے ہیں، ہر چینل کے اوپر اشتہار یہ آ رہے ہیں، آمادہ کر دیا۔ اب آپ بھی کہہ رہے ہو لوگوں سے جوتا بہت اچھا ہے، وہ بولے گا ثبوت کیا؟ اب وہ لوگ دیکھو جی اشتہار بار بار آ رہا ہے، یہ دیکھو ہر جگہ چل رہا ہے یہ اشتہار، تو جوتا بہت اچھا ہے، جوتا بہت اچھا ہے۔ میں کئی دن سے پریشان تھا کون سا پیکج کروں، آج کسی نے بتایا وہ ایک آفر آئی ہے، تو میں پڑھی نہیں، میں نے کہا نہیں، شہر میں بینر بھی لگے ہوئے، ارے ہاں یار وہ کروں، تو میں نے آج وہ پیکج کروا لیا۔ ہمیں وہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ ہم وہ طریقہ استعمال کریں۔ غور سے دیکھیں ان دجالی ایجنڈوں کو، یہ وہ ایجنڈ ہے دجال کے جو ہر مسلمان کے گھر میں گھس کر فساد پھیلا رہے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے جو کہ فلمی کمپنی، بڑی بڑی کمپنی، ٹائم وارنر ٹائپ کی اور سی بی ایس نامی جو ایک عالمی خبر ارساں جو کمپنی ہے، ان دونوں نے جو نشان بنا رکھے ہیں، اگر دیکھیں تو ایک آنکھ کے لوگو ہیں۔ قرآن میں شراب کے متعلق ذکر ہے کہ اس کے کچھ فائدے بھی ہیں لیکن اس کے نقصانات اس کے زیادہ ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 219، اس لیے شراب حرام ٹھہرائی گئی۔ یہی حال ٹی وی کا ہے،
نہیں جی، اس پہ اچھی چیزیں آ رہی ہیں. اچھی چیزیں کتنی آ رہی ہیں؟ اس اچھی چیزوں سے کتنی لڑکیوں نے برقع پہنا؟ 1000 2000 10,000 20,000 40,000 1,00,000. اور کتنی لڑکیوں نے برقع اتار کر ٹک ٹاک پہ ننگی ہوئی؟ 1,00,000 2,00,000 4,00,000 10,00,000 15,00,000. اتنی بڑی کوانٹٹی. تو فائدے سے زیادہ نقصان ہے. شراب کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی ایک آدھا کوئی ہو سکتا ہے، کوئی پرانی کھانسی کے لیے کوئی طبیب کہے، بہترین قسم کا طبیب کہ اب اس کا علاج شراب کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ بھی پھر علماء بتائیں کہ اب جائز ہے یا نہیں ہے، وہ تو علماء بہتر جانتے. مگر نقصان بہت زیادہ ہے کہ شراب پینے والے کو ہوش ہی نہیں رہتا بول کیا رہا ہے. اللہ جانتے ہیں، اللہ نے تبھی حرام کروا دی کہ بھئی یہ حرام ہے، یہ نہیں پیو، ختم کرو، دور کرو اس کو اپنے آپ سے. یہی حال ٹی وی کا بھی ہے. ہمیں یہ چیزیں سمجھ لینی چاہیے کہ انسان دماغ میں باطل کو حق ثابت کرنے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہوتی ہے. یہی درست ہے کہ ٹی وی پر تلاوت فہم القرآن کے پروگرام دکھائے جاتے ہیں، مگر ان کے فوراً بعد بیہودہ اور لایانی پروگرام پیش کر کے قرآن کے اثر کو فوراً زائل کر دیا جاتا ہے. صبح دکھائیں گے جی، صبح جی اذان ہوتی ہے ٹی وی میں، اذان ہوتی ہے، اور جی قرآن میں صبح قرآن چلتا ہے، ٹی وی میں قرآن چلتا ہے، سورہ بقرہ بتائی جاتی ہے. جیسے ہی وہ قرآن ختم ہوا اس کے بعد ہنسی مذاق والے پروگرام شروع، ڈرامہ شروع. سالی جیجو پہ فدا ہے، ساس داماد پر فدا ہے، بیوی پڑوس والے پر فدا ہے. اس قرآن کے سارے اثرات ختم کر دیے، جو اس کی روحانیت آئی تھی وہ ساری ختم کر دی، سب کی سب ختم کر دی، سب ختم ہو گئی. یہ مثال گویا ویسی ہی ہے. آپ نے بہترین قسم کا کھانا کھایا اور اوپر سے آپ نے کوئی گندی غلاظیت منہ میں ڈال لی اور ایک دم الٹی آ گئی، سبھی نکال دیا، سب کچھ، نہ کھانا کا بچا نہ وہ رہا. تو یہی ٹی وی اور انٹرنیٹ کی دنیا کا یہی کام ہے، قرآن کے اثرات کو فوراً ختم کر دینا بیہودہ پروگرام کے ذریعے. ویسے بھی خود بیٹھ کر تلاوت قرآن کرنے اور ترجمہ قرآن پڑھنے سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ ٹی وی کے پروگرام سے سیکھنے میں قرآن کے مقابلے میں کئی زیادہ ہے، کئی زیادہ. ٹی وی پہ دیکھنے کا یہی کرشمہ ہے کہ جو مسلمان میل جنریشن، جو ہالی ووڈ کے حضرات حضرت عیسیٰ کی زندگی کے متعلق جھوٹی سچی فلمیں دکھائی، تو مسلمانوں نے فلموں کے آخر میں حضرت عیسیٰ کو صلیب پر انتہائی تکلیف کے ساتھ قتل ہوتے ہوئے دیکھ کر بہت آنسو بہائے. اب بھائی ایک انسان فلم دیکھ رہا ہے، فلم تو بڑی اچھی ہے، حضرت عیسیٰ کی قربانیاں بھی دکھائی جا رہی ہیں، آخر میں صلیب پر حضرت عیسیٰ کو چڑھوا دیا گیا اور مسلمان بھی رو رہے ہیں حضرت عیسیٰ صلیب پر چڑھ گئے. قرآن کہہ رہا ہے کوئی صلیب پہ نہیں چڑھایا گیا انہیں، اور ہم رو رہے، ہم جھوٹ کو تسلیم کر کے رو رہے، قرآن سچ کہہ رہا ہے اس کو مان نہیں رہے. تو اسی طریقے سے وہ چیزیں دکھا کر قرآن پڑھ کر رونا نہیں آ رہا. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے. پھر ہم سوچیں ہم لوگوں کی خوشامدیں کرتے ہیں، لوگوں کی چاپلوسیاں کرتے ہیں، لوگوں کے اسپون اور چمچ بن جاتے ہیں، لوگوں کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہر غلط کام کر بیٹھتے ہیں. مگر ہم یہ نہیں مان رہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس پر رونا نہیں آ رہا، اس پر رونا نہیں آ رہا. قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے نبی کہ اللہ ایک ہے. اور ہم نے تو دنیا میں دوائیوں کو بھی خدا بنا رکھا ہے. گولی تجھ سے سر کا درد صحیح ہوگا، اے روٹی تجھ سے بھوک مٹے گی، اے درگاہ تو مجھے لڑکی دے گا. تو ہم نے تو یہ چھوٹے چھوٹے بت بنا رکھے. اب مسئلہ کیا آیا کہ ہم قرآن پڑھ کے نہیں رو رہے مگر فلم دیکھ کر رو رہے ہیں. او ہو حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، صلیب پر چڑھا دیا گیا، رو رہے، بلکہ آنسو ضائع کیے. حالانکہ انہیں مسلمانوں نے قرآن میں اردو ترجمہ اگر پڑھا ہوتا تو قرآن سورۃ النساء میں حضرت عیسیٰ کے متعلق کیا فرماتے ہیں، آیت 158 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا یقیناً، بلکہ ان کو اٹھا لیا اللہ نے اپنی طرف. اسی طرح سے اگر ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 157 کو بھی اگر پڑھیں، اور ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو نہ تو قتل کیا اور نہ ہی صلیب پر چڑھایا، بلکہ ان کی صورت میں کسی اور دوسرے شخص کو چڑھایا. کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں چڑھے اور ہم رو رہے ہیں فلم دیکھ کر. تو یہ سب سے بڑا المیہ ہے. یہی وہ المیہ ہے جس کو سمجھانے کے لیے ہم نے اس نشست کو شروع کیا، جس پر ہم نے شروع میں کہا تھا کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پا مردی مومن پر بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. یہی وہ المیہ ہے.
یہ ابلیس پوری طاقت کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ حملے کر رہا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو کچھ کہا سنا اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کمی پیشی غلطی کو تہی معاف فرمائے. آمین. فلسطین سر پر کفن کو باندھ چلو سوئے فلسطین. بڑھتے رہو سوئے فلسطین. ہونٹوں پہ فقط جاری شہادت کا ہو نغمہ. لبیک فلسطین لبیک یا اقصی.